بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ اپنی کچھ ریسرچ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اصل میں یہ بات میرے ذہن میں بہت عرصے سے آتی تھی کہ ہم انسانوں پر اتنی بڑی بڑی مصیبتیں، مشکلات، تکلیف کیوں آتی ہیں۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اچانک کسی کا نوجوان بچہ کسی حادثے میں انتقال کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ کی باقی زندگی اور باقی لوگوں کی زندگی جو اس بچے کے ساتھ منسلک تھے، مسلسل تکلیف اور ذہنی اذیت کی وجہ بن جاتی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے بعض اوقات کہ ماں اس بچے کی موت کا زخم بھول نہیں پاتی اور ذہنی توازن بھی کھو بیٹھتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اچانک چلتے چلتا کاروبار ایک دم ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے شدید فائنینشیل کرائسس کی وجہ بنتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی کے گھر پہ تمام عمر کی جمع پونجی ڈاکو کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بہت سے مسائل ہیں جو ہماری زندگیوں میں آتے ہیں۔ تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیا ہے، کیوں ایسے ہوتے ہیں۔ یہ سب کے سب کیا ہمارے گناہوں کی وجہ ہے یا کوئی اور بھی وجہ ہے۔ اس زمن میں قرآن مجید کی ایک آیت بار بار میرے ذہن میں آتی تھی کہ جو کچھ تم پر وبال یا مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ ہی کی کمائی ہوتی ہے، کہ جو کچھ تم پر وبال یا مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ ہی کی کمائی ہوتی ہے۔ پھر میں سوچتا تھا کہ ہر دفعہ یہ جو مسائل آتے ہیں کہ ہماری ہی گناہوں کا نتیجہ ہیں، ہماری ہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہیں۔ تو پھر میں نے باقاعدہ قرآن شریف کا مطالعہ کیا اور تحقیق کی، تو خاص طور پر ان آیتوں کی جس کا ترجمہ میں نے پڑھا تھا کہ جو کچھ تم پر وبال یا مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ ہی کی کمائی ہوتی ہے۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان آیتوں کا تعلق ایک خاص موقع پر کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بالخصوص اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو تنبیہ کی تھی، ان کو بتایا تھا کہ تم جو اس وقت کرتوتیں کر رہے ہو اس کے کچھ نتائج نکل رہے ہیں، اور اس میں اللہ کو کیا کرنا ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے نتائج ہی ہیں۔ تو عمومی طور پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ ان مشکلاتوں کے آنے کو معلوم ہوتا ہے کہ کئی وجوہات ہیں جس کے باعث بن جاتی ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض اوقات ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں، خاص طور پر اگر کسی آدمی کے ساتھ اگر آپ کے ہاتھوں سے ذاتی ہو گئی ہے، جو مجبور تھا، کمزور تھا، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، تو آپ کے پاس طاقت تھی، پاور تھا، آپ کے پاس کچھ ایج تھا، تو آپ نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، اس کو تکلیف دی۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے خدا اور اس شخص جس کے ساتھ ذاتی ہوئی ہے کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً سن لیتا ہے۔ ان شکلوں میں اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو مصیبت اور بہت گہرے زخم بھی دے دیتا ہے، جس کو ہم لوگ کرما بھی کہتے ہیں اور مکافات عمل بھی کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم شخص کو کبھی بھی اس کی مظالم کی وجہ سے ہمارے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیتے ہیں، کہ ظالم شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی مظالم کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم پہلو ہے، اس لیے جب کبھی ہم پر مشکل آئے تو ہمیں فوراً اپنی کوتاہیوں، اپنے گناہوں، خاص طور پر اپنے معاملات کو دوسروں کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اصل میں یہ دنیا جو ہے امتحان کے لیے بنی ہے، تو امتحان آپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، آپ کے تقوی، آپ کے امتحان کے لیول کے مطابق ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو آزمایا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کراموں کو، پھر اماموں کو، اور پھر باقی لوگوں میں ان کی ایمان کی بلندی کے مطابق آزماتا ہے۔ یہ امتحان مختلف پہلوؤں سے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں شکر کے امتحان میں بہت سے لوگوں کو ڈالتا ہے، یہ امتحان بہت مشکل امتحان ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، بہت کامیابیاں دیتا ہے،
بہت دنیا میں طاقت اور عزت دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو علم دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے، اقتدار دے دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو بیش بہا دولت دے دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو بے زیادہ حسن دے دیتا ہے۔ پھر اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، اس کی نعمتوں کا تقاضا پورا کرتا ہے کہ نہیں، اس کے حقوق ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ یہ امتحان بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہوں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف تکلیف اور مشکل ہی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، بلکہ بڑی مشکل امتحان تو زیادہ دولت دے کے، زیادہ نعمتیں دے کے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو آزماتا ہے، وہ امتحان یقیناً بہت مشکل ہے۔ اس طرح جب مصیبتیں اور تکالیفیں آتی ہیں تو صبر کا تقاضا کیا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مشکلات پر، مسائل میں صبر کا تقاضا ادا کرتا ہے کہ نہیں، یعنی انسان اس سے کوتاہی تو نہیں برت رہا۔ انسان کے ساتھ یہ معاملات اور آزمائشیں کس پہلو سے ہوتی ہیں۔ آزمائش میں تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ نہیں رکھا ہوا، ہزار پہلوؤں سے آزماتا ہے، ہزار طریقوں سے آزماتا ہے۔ اشخاص کے لحاظ سے ہوتی ہیں، اس کے آزمائشیں اس کی مرتبے کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں، اس کی حیثیت کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں، اس دنیا میں اس کے بعض اعمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ وہ پروردگار کو اس کے پیمانے پتہ ہیں، ہم ظاہر میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اندازہ نہیں کر پاتے کہ کس پہلو سے کس انسان پر آزمائش آئی ہوئی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو شکر گزاری کا نمونہ بنانے کے لیے بھی آزماتا ہے، اور بعض اوقات بندے کے درجات بلند کرنے کے لیے بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں ڈال کر یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا شکر گزار ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں دے رکھی تھیں، حسن بھی تھا، جمال بھی تھا، دولت بھی تھی۔ یہ بعض لوگوں نے کہا یہ سب چیزیں ان کو ملی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ اگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شکر کا نمونہ بنا کر ہم سب کو دکھایا کہ یہ میرا بندہ حقیقت میں میرا بندہ ہے، اس سے شکر گزاری کی وجہ میرے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ نہیں کہ یہ سب چیزیں میں نے دی ہوئی ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ثابت کیا کہ شکر گزاری کس طرح کی جاتی ہے۔ تو گو نہ گو بہت سے اسباب ہیں، ان میں ہماری سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، بس یہ ہے کہ بندے کو ہمیشہ اپنی نگاہ میں ہم نے اپنے گناہوں کو، اپنے کوتاہیوں کو، اپنے ہاتھوں اگر انٹینشنلی ظلم ہوا ہو یا ذاتی ہوئی ہو، کسی پہ کوتاہی ہوئی ہو، اس کو نظر پہ رکھنی چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا ہے بندے کو فوراً اللہ کے سامنے جھک کر معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اسی خطا ہوا گیا ہو تو فوراً اللہ تعالی تعلق کی بنا پر معافی مانگے۔ یہ نہ ہو کہ انتظار کرے کہ جب میرے پر آزمائش ہے تو پھر میں اللہ سے معافی مانگوں گا۔ اگر کسی کے ساتھ ذاتی ہو گئی ہے تو فوراً اس کی تلافی کرے، فوراً اس شخص کے پاس جائے اور اپنے دل سے معافی مانگے اور رو رو کے معافی مانگے۔ اگر وہ شخص نے معافی نہیں کیا تو یقیناً پہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کس طرح سے ان کو آزماتا ہے۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے کہ فوراً معافی مانگیں گے، اس شخص سے ذاتی کی مداوع کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مصیبت آئی نہیں، اگر مصیبت آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبت اٹھا بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی مصیبت تکلیف آ جائے، اس موقع پر بندے کی تیاری کا درجہ کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی وہ اس بات پہ آمادہ اور راضی ہو گیا کہ وہ دل کی گہرائیوں سے یہ آمادہ ہو گیا کہ یہ جو مشکل میرے پر آئی ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور میں اپنے رب کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم سر کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زیادہ آزماتا ہے جن سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے، نہ کہ وہ مصیبت پہ گریز کرے، روئے پیٹے، لوگوں کو پہ الزام لگائے، رو رو کے بتائے کہ اللہ نے میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کی مصیبت لمبی ہو جاتی ہے، اور اگر آپ مان لیں کہ ہاں میرے رب نے مجھے مصیبت دی ہے، اس سے معافی مانگتے ہیں، ان سے درگزر کرنے کی درخواست کرتے ہیں، تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کی مصیبت اصل میں چھوٹی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔
یہ بات ہم سب کو ذہن نشین کر کے رکھنی چاہیے کہ ہمارا پروردگار اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارا پروردگار اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ آزمائشیں، مصیبتیں ہمیں سیدھے راہ پر رکھنے کے لیے آتی ہیں، اس دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے آتی ہیں۔ تو ہمیں بہت محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بھی خاص نظر رکھنی چاہیے۔ اگر میں نے اس اپنے وائس نوٹ پر جو میں نے خود محسوس کیا کہ میں اس پہ کام کروں، غلط بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور آپ لوگوں کے ذہن سے اس کو محو کر دے اور مجھے آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب ہم پر آزمائش آئے تو سرخرو کرنے کا موقع دے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔